اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ احباب ذی وقار، محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی تمام شیعہ علی اپنے گھروں، مساجد اور اپنے امام بارگاہ میں ماتم جلوس گاہ کا بہت زیادہ انتظام کرتے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ ناظرین، شیعہ محرم کے پہلے 10 دن تک اور اس کے بعد 2 ماہ تک متواتر مجلس کا انتظام کرتے ہیں اور گریہ ازاری کرتے ہیں۔ اہل تشیع ماتم کو کیوں جائز قرار دیتے ہیں اور ماتم کیوں کرتے ہیں، اس بارے ان کے نظریات کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ موم کے پاس یہ جواز ہے کہ اپنے کسی عزیز یا عام آدمی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے خاندان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے اور ان کو بہت ہی ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا گیا۔ قرآن پاک کی پارہ نمبر 6 کی پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی آہ و پکار کو پسند نہیں فرماتا، لیکن مظالم کو یاد کر کے رویا جاتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں شیعہ علماء امام مظالم علیہ السلام کے غم میں رونے کی دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں کہ سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ اور ماتم کے بارے میں جو سب سے زیادہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم کرنا ہے۔ غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو اس کی خبر حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، تاہم آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اس غم میں اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام دندان مبارک شہید کر دیے۔ تو ناظرین، ان دلائل سے شیعہ ماتم قرار دیتے ہیں، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔